تو ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آداب۔ حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا، تمام لوگ اس سے واقف ہیں۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی کی گئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارک، مسجد نبوی اور مدینہ طیبہ کی حدود میں انتہائی نازیبا ایک ایسی حرکت کی گئی جس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل افسردہ ہیں۔ ساری دنیا کے لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ کیسے لوگ تھے جو اپنے ایک لیڈر کے دفاع میں دوسرے لیڈر کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہاں بھی جا کر، مدینہ طیبہ میں جا کر بھی ان لوگوں نے اپنی سیاست کو چھوڑ دیا، سیاست کو نہیں چھوڑا، اور اپنے دین متین پر چلتے ہوئے انہیں تو چاہیے تھا عبادت کرنے کے لیے وہاں آئے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوانے آئے تھے، تو جاتے ہوئے کم از کم علماء سے آداب بارگاہ مصطفیٰ تو سیکھ جاتے۔ کم از کم وہاں پر موجود لوگوں کو دیکھ کر یہ تو اندازہ لگا لیتے کہ تمہارا شور کرنا ان کو کتنا عجیب محسوس ہو رہا ہے۔ اور خود بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ حاضر ہیں، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک جسد انور کو کتنی تکلیف محسوس ہوئی ہوگی۔ اور جو ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں شخصیات جو ہر لمحہ ہر وقت حضور پر جان قربان کرتے تھے، جب انہوں نے یہ آواز سنی ہوگی تو کتنا کرب محسوس کیا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں وہاں پر جا کر آواز بلند کرنا یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اب وہ چاہے کسی انداز میں بھی ہو، کسی لیڈر کے حق میں نعرے لگانے ہوں یا کسی لیڈر کے خلاف نعرے لگانے ہوں، آواز بلند کرنا بہت بڑی بے ادبی ہے۔ ترکوں کی مثال دیتے ہوئے سلطان عبدالحمید خان کی مثال دی ہے انہوں نے، اور میں کہتا ہوں کہ ان کی محبت کیا محبت تھی، عجیب قسم کی محبت تھی کہ وہ جب محبت کیا کرتے تھے تو ٹوٹ کے محبت کیا کرتے تھے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، کہتے تھے انے واہ محبت کرنا، اور یہ ترکوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ انے واہ محبت کیا کرتے تھے، اور ایسی محبت مثالی محبت تھی ان کی۔ تو ترکوں کی محبت اگر دیکھیں ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ اکابرین کی جو انداز سے تربیت تھا وہ نظر آتا تھا، اور جس انداز میں ہمارے اکابرین نے آداب بارگاہ مصطفیٰ ہمیں سکھلائے ہیں وہی ساتھ لے کر چلتے آ رہے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 سال تک درس حدیث مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر دیتے رہے، اور صفحہ پلٹنے کی آواز بھی کتاب کی آواز نہیں آنے دیتے تھے۔ وہ صفحے کی کتنی آواز ہوتی ہے، بالکل مائنر سی معمولی سی آواز ہوتی ہے، لیکن اتنا ادب، اتنا احترام تھا کہ آپ اس بارگاہ میں موجود ہوتے ہوئے کبھی اس صفحے کی آواز بھی بلند نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو جو ہمیں سکھلانے والے اتنے بڑے امام ہوں، جو ہمیں بتانے والے، آداب سکھلانے والے ایسے لوگ موجود ہوں، تو ہمیں کیوں کر یہ ایسی جسارت کرنے کی ہمت ہوتی ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت، ذرا ایک اور بات پیش کرتا چلوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 سال تک وہاں درس حدیث دیتے رہے۔ ایک مرتبہ بھی آپ سواری کے اوپر سوار ہو کر مدینہ طیبہ کی حدود میں نہیں گزرے۔ آج لوگ تعویل پیش کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ مسجد نبوی کی حدود کے باہر تھا۔ یارو بے شک مسجد نبوی کی حدود سے باہر ہی کیوں نہ آپ ثابت کر دیں، لیکن یہ تو دیکھو وہ مدینہ طیبہ ہے، مکہ مکرمہ میں حضور موجود تھے، تو وہاں کی قسمیں اللہ رب العالمین اٹھاتا ہے، اور جہاں آج تک حضور موجود ہیں اس شہر کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اس کے آداب کیا ہوں گے۔ آپ سواری پر نہیں سوار ہوتے تھے، اس لیے کہ امام مالک سے کسی نے پوچھا آپ سواری پر کیوں سوار نہیں ہوتے؟ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ میری اتنی ہمت کیسے ہو سکتی ہے کہ اپنے جانوروں کے قدموں کو اس زمین پر رکھوں کہ جس زمین پر فرشتے آتے ہیں، جس زمین کا ادب و احترام کیا ہے، فرشتے پر بچھا کے پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں صبح 70,000، شام کو 70,000 فرشتے آتے ہیں اور آنے کے لیے التجائیں کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک میں آپ کی اجازت سے ایک اور بات پیش کرتا چلوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت کا ایک واقعہ ہے۔ آپ کو بادشاہ خلیفہ ہارون الرشید نے ایک دن گزارش کی کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں، تو جب آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا تو میری بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری مقبول ہو جائے گی۔ وہ کیا جانتا تھا کہ امام مالک کون ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس درخواست کو قبول فرمایا اور ساتھ لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں لے چلے۔ مواجہ شریف میں حضور کی بارگاہ میں جب قرب کی لذات سے مستفیض ہونے لگے، حضور کی بارگاہ میں قرب کے ان لمحات جب میسر آئے تو اس کی آواز تھوڑی بلند ہو گئی۔
خلیفہ ہارون الرشید کی جب آواز تھوڑی بلند ہوئی تو آپ نے ڈانٹ کے اشارے کے ساتھ ڈانٹتے ہوئے کہا تمہیں پتہ نہیں کس بارگاہ میں آئے ہو، تمہاری بادشاہت اپنی جگہ ہے، تمہارا روب دبدبہ اپنی جگہ ہے، لیکن تمہیں معلوم نہیں کس بارگاہ میں آئے ہو، اپنی آواز کو پست کر لو۔ پھر وہ بھی جانتا تھا کہ میرے سامنے کوئی اور نہیں ہے بلکہ امام مالک موجود ہے۔ اس نے اسی لمحے اپنی آواز کو خاموش کر لیا، اسی لمحے ساکت ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ بارگاہ مصطفیٰ کی آداب تو یہ ہیں، وہاں آواز کو بلند نہیں کرنا، وہ آداب جو حضور کی ظاہری زندگی میں تھے وہ آج بھی موجود ہیں۔ تو آج لوگوں نے کیوں آوازیں بلند کی؟ ان کو ذرہ برابر بھی شرم نہیں آئی۔ یہاں پر میں رہتے ہوئے یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں، اسی واقعے کے کچھ دیر بعد کا ایک ویڈیو جاری ہوتی ہے کہ ایک اور پارٹی کے لیڈر وہاں سے گزرتے ہیں تو اس کے حق میں نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اگر خلاف نعرے لگانا وہ الاؤ نہیں تو ان کے حق میں بھی آواز بلند کرنا الاؤ نہیں۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا اگر وہاں بیٹھ کر کسی نے ارمغان محبت پیش کرنے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنی ہے، نعت رسول مقبول پیش کرنی ہے تو دھیمے انداز میں پیش کرے۔ حضور تمہاری آوازوں سے واقف ہیں، تمہارے دل سے نکلی آواز سے بھی واقف ہیں، تو وہاں اگر نعت بھی پیش کرنی ہے تو آہستہ آواز میں۔ تو حالیہ واقعہ جو پیش آیا ہے اس پہ آپ تبصرہ کرتے ہوئے ذرا یہ بتائیے کہ ان کو کس انداز میں حاضری پیش کرنا چاہیے تھی اور وہ کس انداز میں بارگاہ مصطفیٰ کے آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھتے ہوئے وہ اپنی حاضری پیش کریں، اس پہ ضرور گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم حیا و شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو، تم حیا و شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو، ہم نے ننگے جسموں کو بھی ملبوس حیا دیکھا ہے، ہم نے احرام میں لپٹے ہوئے دیکھے ہیں کئی ابلیس، ہم نے میخانے میں کئی بار خدا دیکھا ہے۔ ضیاء بھائی، انتہائی جسے کہتے ہیں نا کہ ہر قلب مومن کو زخمی کرنا، یقین جانے جس وقت سے یہ واقعہ پیش ہے میں قسم اٹھا کہتا ہوں کھانے میں سکون نہیں رہا، دل مضطرب ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ اور یہ لوگ وہاں پہ گئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یہ لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے۔ یہ سادہ بولے لوگ جن کو ورگلایا گیا، جن کو تیار کیا گیا، جن کی زندگی کے اعمال کو ضائع کیا گیا، وہ بارگاہ تو ایسی ہے کہ جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر آخر والے صحابہ تک فرماتے ہیں کبھی ہم نے حضور کے دروازے کے اوپر دستک نہیں دی ہے، ہم نے اپنے ناخنوں کے ساتھ دستک دیتے تھے، یا ہم حضور سے ملنے کے لیے جاتے، اگر حضور ہمیں گھر میں نہ ملتے ہم مدینے کی گلیوں میں بکھر جاتے تھے، جہاں سے خوشبو مصطفیٰ آتی تھی ہم اس طرف چلے جاتے تھے۔ اور میں اس میں ایک اور بات کا اضافہ کروں، غار ہرا میں بھی حاضری ہوئی ہے اور غار ثور میں بھی حاضری ہوئی ہے، اور میں کہتے ہیں نا کہ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے کہ وہ آ رہے کہ یہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے اپنی محبت کا ہے فیصلہ، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ یقین جانے غار ثور میں اب بیٹھے ہم وہاں پہ اتنی پیاری خوشبو، اتنی پیاری خوشبو، ہمارے ساتھ ترکی کے لوگ بھی ہیں، کراچی کے لوگ بھی ہیں، لاہور کے لوگ بھی ہیں، فیصل آباد کے لوگ بھی ہیں، ہم 3 گھنٹے وہاں پہ غار ثور میں بیٹھے رہے، وہاں سے ہمیں اٹھنے کا دل نہ کرے کہ اتنی خوشبو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن قیام کرتے ہیں، 1400 سال گزر گئے ہیں، وہاں سے آج بھی خوشبو آ رہی ہے جہاں پہ امام الانبیاء تشریف فرما گئے۔ اس جگہ کا عالم کیا ہوگا، اس جگہ کا مقام کیا ہوگا۔ اور یہ جو ہے نا، میں اس بات سے بہت ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے محبوب ہم سے ناراض ہو جائیں اور ہماری حاضری بند ہو جائے۔ ایک انڈیا کا بندہ آیا عمرہ کرنے کے لیے، میرے ایک دوست بتانے لگے کہ وہ جب عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھ کے کعبے کے سامنے گیا، ضیاء بھائی اسے کعبہ نظر نہ آئے، لوگ اسے ہاتھ لگا کے کہیں بھائی یہ کعبہ ہے، لیکن اسے کعبہ نظر نہ آئے۔ کتنے لوگ وہاں پہ ملے، مدینے کے اندر گئے ہیں لیکن جا کے بیمار ہو جاتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کا موقع ہی نہیں ملتا۔ ہمارے ساتھ ایک بندہ گیا لیکن حرم شریف کعبہ کو دیکھ ہی نہیں سکا، مدینہ رسول کو دیکھ ہی نہیں سکا، جاتے ساتھ اس قدر بیمار ہو گیا کہ واپس ٹکٹ کرا کے اسے پاکستان میں آنا پڑا۔ یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں، حضور ہم شرمندہ ہیں، اور حضور ہم معافی چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب ہم سے ناراض نہ ہو جائیں اور ہمارا مدینہ رسول میں داخلہ بند نہ ہو جائے۔ وہ جگہ ایسی ہے، وہ مقام ایسا ہے جہاں جبریل امین آتے ہیں،
آ کے حضور کو کس طرح بیدار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل اپنے کافوری لب میرے محبوب کی تلیوں کے ساتھ لگو۔ بارگاہ مصطفیٰ کا یہ ادب ہے۔ حضور کے صحابہ سے کسی نے پوچھا آپ حضور کی بارگاہ میں کس طرح بیٹھ کے گفتگو سنتے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم ایسے بیٹھتے تھے کہ گویا کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم نے اپنے سر کو حرکت دی ہے ہمارے سر سے یہ پرندے اڑ جائیں گے۔ دنیا کی ساری سیاسی جماعتیں ہماری جوتی کی نوک کے اوپر ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جگہ کا ادب، اس جگہ کا حیا نہیں کیا گیا، کسی کا ادب نہیں ہے، کسی کا حیا نہیں ہے۔ حسن بھائی ضیاء بھائی میں ایک بات بتاؤں آپ سے، ہماری حکومت میں کرپشن ہوئی ہے، ہر سیاسی لیڈر کے اوپر کیس ہے، ہر بندے کے اوپر کرپشن ثابت ہوئی ہے، ہر بندے کے اوپر چوری ثابت ہوئی ہے، ہر بندہ ہمارے ملک پاکستان سے بھاگا ہے۔ آج تک کبھی ہم نے کوئی بات کی ہے؟ ہم نے آج تک کہا جی کہ عمران خان غلط ہے، اس نے چوری کی ہے، اس نے کرپشن کی ہے؟ ہم نے کہا کبھی نواز شریف نے کرپشن کی ہے؟ ہماری حکومتوں میں کرپشنیں ہوتی ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی ہے، ایک مسلمان کی یہ شان ہوتی ہے۔ لیکن جس وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی بات آتی ہے، اللہ کی عزت کی قسم وہ تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں ہیں، جن کا بستر لگا ہو محمد عربی کی گلی میں۔ ہمیں کوئی سیاسی، سارے سیاسی لیڈر میرے مصطفیٰ کے قدموں کی خاک جو خاک لگی ہے اس کے اوپر قربان ہیں، ان کا اتنا بھی مقام نہیں ہے۔ اگر کائنات کے اندر کسی کا مقام ہے وہ اللہ کے محبوب کا مقام ہے۔ اور آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ چاہیے یہ تھا اللہ ہمیں طاقت دے، ان لوگوں کو ہم ان کے گربانوں سے پکڑ کے ان کو یہ بتائیں کہ یہ اللہ کے نبی کی بارگاہ ہے، یہاں تمہاری کیا اوقات ہے، تمہارے ان 2% لیڈروں کی کیا اوقات ہے، تمہارے 2% سیاست کی کیا اوقات ہے کہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آ کر تم اس طرح کے بکواسات کرتے ہو اور آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ میں مصر کے اندر گیا، الازہر یونیورسٹی کے اندر جو بندہ ہمیں عقیدہ فلسفہ پڑھا رہا تھا اس نے اقبال کا شعر پڑھا، اس نے کہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں پاکستان والے جیسے بھی ہیں لیکن اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ کوئی اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والے ہیں وہ پاکستان کے لوگ محبت کرنے والے ہیں۔ میں عراق کے اندر گیا، وہاں پہ لوگوں کا یہ کلام تھا کہ اگر ہم نے کوئی حضور کا عاشق دیکھا ہے، حضور سے محبت کرنے والے دیکھیں وہ پاکستان کے لوگ ہیں۔ لیکن ان پاکستان کے لوگوں نے جا کر کیا کیا؟ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں نعرہ بازی کی ہے، وہاں پہ جا کے آواز بلند کی ہے، جہاں پہ ہم جا کے بولنا، جہاں پہ حضرت بایزید بستامی اور حضرت جنید بغدادی جیسے لوگ سانس نہیں لیتے، سانس لیتے بھی ہیں تو بڑے ادب سے لیتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، ان لوگوں نے جا کر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مسجد نبوی کے ادب کو پامال کیا ہے، جہاں سانس لینا بھی اگر کوئی بے ادبی کے ساتھ لیتا ہے گستاخی شمار ہوتا ہے۔ ان کی جتنی بھی مذمت کی جائے، اور یقین جانیں ان لوگوں نے اپنے اعمال ضائع کر دیے ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ مسجد نبوی کی حدود نہیں ہے، یہ سراسر غلط بات ہے۔ جبل احد سے لے کر مدینے کے مسجد نبوی کی حدود جو ہے نا یہ کافی حد تک پھیلی ہوئی ہے، اور وہاں پہ جا کے بارگاہ مصطفیٰ میں جہاں جس طرح آپ فرما رہے ہیں حضور والا کہ جہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جہاں حضور کی گلیوں میں سواری پہ نہیں بیٹھتے ہیں، پاؤں میں چپل پہن کے نہیں چلتے ہیں، لیکن میں ایک بات کہہ دوں شاید وہ فتنہ نہ بن جائے، لیکن وہاں پہ جا کے کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں جن کے بارے میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نجدی منافق، یہ گندہ ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ پلندہ ہے واللہ، کہ ہے تجھ کو مردہ یہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تھے نا جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے مکہ شریف اور مدینہ شریف میں بھی قتل و غارت کیے تھے، اور ترکوں نے اس وقت حکومت اس لیے چھوڑ دی تھی کہ کل قیامت والے دن رسول کائنات کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے آپ کے شہر میں اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنا دفاع کرنے کے لیے قتل و غارت کیا تھا۔ تو یہ تو جن لوگوں کا آپ نجدیوں کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے تو اس وقت بھی مدینہ طیبہ کی حرمت کو پامال کیا۔ ضیاء بھائی میں تو سوچتا ہوں کہ انہوں نے نا وہ یزید والے دور کو زندہ کیا ہے اور وہ یزید والی رسومات کو زندہ کیا ہے، جس طرح یزید نے مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے تھے نا، 3 دن تک اذان نہیں ہونے دی تھی نا، اور کل بھی یزید کے اوپر لعنتیں برستی تھی نا، آج بھی برستی اور قیامت تک برستی رہیں گی۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ رہی جفا، جو رہا تو نام حسین کا،
جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. جس طرح ان لوگوں نے کیا ہے نا, یقین جانے یہاں تو وہ تو بارگاہ ایسی ہے جہاں پہ بندہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے نا. اور میں ایک خیال اپنا ہوتا ہے نا ذہن میں, جب حضور کے روزے کے سامنے کھڑا ہوتا تھا, جس وقت مؤذن اذان دیتا نا, جس وقت کہتا نا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو رسول اللہ کے روزے کو دیکھتا نا بڑی عجیب کیفیت ہوتی تھی, اور یقین جانے نظر ہٹتی نہیں تھی نا. تو میں سوچتا تھا کہ اللہ وہ کیسا منظر تھا, اے سورج تو نے وہ منظر دیکھا ہے, وہ کیسا منظر, وہ کیسا مقام تھا جب اللہ کے نبی منبر پہ بیٹھے ہیں, سیدنا بلال حبشی اذان دے رہے ہیں اور روح مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں. میں جب سیدنا صدیق اکبر اور عمر بن خطاب کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا تھا نا, فوری طور پہ میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے, دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور یہ بات جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی. ایک شخص ہے مسجد نبی میں اونچی آواز میں بات کرنے لگا نا, عمر بن خطاب نے دیکھا تو عمر بن خطاب نے فوری اس کو بلائی, ادھر آ جاؤ. پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں طائف سے آیا ہوں. عمر بن خطاب نے فرمایا کہ تم مدینے کا رہنے والا ہوتا نا, آج تو میرے غضب سے بچ نہیں سکتا کہ تو اپنی آواز کو کہاں پہ بلند کر رہا ہے جہاں پہ بلند کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ لوگوں نے بہت غلط کیا, اور یہ دعا مانگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, یہ عرض کریں کہ حضور ہم شرمندہ ہیں. بلکہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کم سنتے تھے, تو ان کا جب یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی تو آپ نے اپنے گھر کے اندر پناہ لے لی, آپ چھپ کے آنا ہی چھوڑ دیا کہ کہیں میری آواز بلند ہو تو میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبریاں پھر عطا فرمائی کہ تمہارے بارے میں یہ وعید نازل نہیں ہوئی. تو یہ صحابہ کرام کا ادب و احترام اور مقام تھا کہ حضور کا کتنا ادب و احترام کرتے تھے. تو ناظرین کرام, یہ گفتگو بہت طویل ہو سکتی ہے. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب, اس پہ ایک لمبی سیریز چلائی جا سکتی ہیں, لیکن ہم یہاں پر اس پروگرام کی وساطت کے ساتھ مذمت کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے لیڈر کے مخالف آدمی کو دیکھ کر نعرے بازی کی, اور ان لوگوں کے اس بیانیے پر بھی مذمت کرتے ہیں جو آج اپنے لیڈر کے دفاع پہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر بڑے بڑے اینکر جو ہیں وہ دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور ان کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب کچھ نظر ہی نہیں آتے, اور وہ آج بیٹھ کر تعویلات پیش کر رہے ہیں, اور یہاں تک کہہ رہے ہیں وہ مسجد نبوی کے باہر کی حدود تھی, اور پھر اپنا دفاع کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جی چور کو چور کہنا تو پھر یہ صحیح بات ہے, ظالم کو ظالم کہنا یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے. ایسی باتیں کرتے ہوئے تعویلات کرتے نظر آتے ہیں. حالانکہ ان کو چاہیے کہ اپنے لیڈر سے پہلے اس لیڈر کی بات کو مانیں, اس لیڈر کی تعظیم کرتے ہوئے جس لیڈر کو اللہ رب العالمین نے خود منتخب فرمایا ہے, اور جو تمام انبیاء کے لیڈر ہیں, جو سب سے بڑے احکم الحاکمین کے منتخب کیے ہوئے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کا خیال کرتے ہوئے سارے لوگوں کو چاہیے آج اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں رجوع کریں, اللہ سے معافی مانگے کہ ہماری قوم کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ غلطی کی ہے. اللہ رب العالمین ان کو ہدایت کے راستے پر گامزن فرمائے, اور ہمیں بھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب سیکھ کے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے آپ فرما رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو بارگاہ مصطفیٰ سے ہمیں روک دیا جائے کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ میں جا ہی نہ سکیں, تو ہمیں حضور کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے, معافی مانگنی چاہیے, اور آج یہ التجا کرنی چاہیے یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں, ہم اپنی قوم کے لوگوں کی وجہ سے شرمندہ ہیں, کہیں ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے اوپر عتاب نازل ہو جائے, کہیں ان کی وجہ سے ہماری حاضری نہ رک جائے. ہم تو التجا کیے بیٹھے ہیں, ہم تو یہ دعائیں کر رہے ہیں کب وہ موقع آئے, کب بلاوا آئے اور ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائے, پھر وہاں پر جا کر ادب کے ساتھ بیٹھ کر حضور کے روزے کی حاضری پیش کریں, جالیوں کے سامنے بیٹھ کر دینی آواز میں اپنے دل ہی دل میں صلاۃ و سلام پیش کریں, کہیں ہماری آواز بلند ہو اور ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائے. اس لیے اللہ سے یہی ہمیں دعا کرنی چاہیے, اللہ ہمیں بارگاہ مصطفیٰ کے آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں ان کے لیے ایک دو چھوٹی سی باتیں عرض کرتا ہوں. اتنی احتیاط کریں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں جب آپ حاضر ہوں
تو مکمل طور پر آپ آداب کو سیکھ کے پھر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوں. جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں ہاتھ باندھ کے نگاہیں جھکا کے حضور کے قدموں میں حاضری پیش کیجیے, اور کہیں آپ کے قدموں سے آواز بلند نہ ہو جائے, آپ کے قدم بارگاہ مصطفیٰ میں اس حرم نبوی میں کہیں زور کے ساتھ نہ لگ جائیں, کہیں آپ اپنے بچوں کو بلاتے ہوئے اونچی آواز نہ کر بیٹھیں, کہیں آپ اپنے دوستوں سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند نہ کر بیٹھیں, کہیں آپ درود و سلام پڑھتے ہوئے بھی اتنے بلند آواز نہ کر بیٹھیں کہ کہیں وہ بے ادبی کے زمرے میں آ جائے, کہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہوئے آپ اپنی آواز کو بلند نہ کر بیٹھیں, جارحانہ انداز میں آپ اپنا کلام نہ پیش کر بیٹھیں, کہ وہ اتنی بڑی بارگاہ ہے جہاں پہ حاضری دینے کے آداب جناب جبریل کو سکھائے جاتے ہیں, جہاں پر حاضری دینے کے آداب جناب ابو بکر صدیق, فاروق اعظم, عثمان غنی اور مولا علی جیسی شخصیات کو سکھائے جاتے ہیں. وہاں حاضری کے آداب سیکھتے ہوئے ادب کے ساتھ آپ حاضری پیش کریں, اور وہاں جیسے آپ فرما رہے تھے ایک بھاگے ہوئے غلام کی طرح حاضری پیش کریں کہ کہیں میرے آقا ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. وہاں پر ایک اور بھی احتیاط کیجیے, اب مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے بلکہ پورے مدینہ طیبہ میں آپ کے موبائل کی رنگ ٹون بھی بلند نہیں ہونی چاہیے, اپنے موبائل کو سائلنٹ کیجیے, فون پہ بات کرتے ہوئے بھی کہیں آپ اس انداز میں بات نہ کریں کہ بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی ہو جائے. تو یہ ساری احتیاطیں کریں, آپ بھرپور انداز میں حاضری دیتے ہوئے یہ خیال کریں کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں. ہمیں اس حاضری کے آداب سیکھتے ہوئے ان آداب کے ساتھ ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو ہمارے اسلاف نے اکابرین امت نے ہمیں آداب کر کے دکھائے ہیں, تو ہمیں ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حاضری پیش کرنی چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم آخر میں یہی کہیں گے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم شرمندہ ہیں, ہماری قوم کے لوگوں نے آپ کے آرام میں خلل پیدا کیا ہے. یا رسول اللہ آپ کو تکلیف پہنچائی ہے. یا رسول اللہ آج جو میڈیا پر بیٹھ کر اپنے لیڈر کے دفاع میں ان کی حمایت کر رہے ہیں, یا اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما, اور جو ہدایت کے راستے سے ہٹ گئے ہیں ان کو یا اللہ سیدھا راستہ دکھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں بلاوا ارشاد فرمائے. ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ہم التماس کر رہے ہیں. یا رسول اللہ ہم انتظار میں بیٹھے ہیں کب آپ کی جانب سے بلاوا آئے گا, اور ہم بار بار یہی کہتے ہیں ہم سے ناراض مت ہوئیے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں بلائیے. تو میں اپنے ناظرین سے اسی دعا کے ساتھ کہ آپ احباب بھی دعا کیجیے, ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری قوم پر رحم فرمائے, ہمیں مخلص حکمران عطا فرمائے, ہمیں کرپشن سے پاک معاشرہ عطا فرمائے, ہمیں حکومت کے لیول سے لے کر زمین کے اس پس درجے پر بیٹھے ہوئے لوگوں تک تمام لوگوں کو ایمانداری کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, خلوص کے ساتھ اپنے وطن عزیز کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارے وطن عزیز کا امیج جو خراب ہوا ہے اس کو بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے آداب کو اللہ ہمیں ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ, اسکالر کے ساتھ, نقیب محترم کے ساتھ اور پوری شو ٹی وی کی ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.